وہ شیطان ہے. یہ اتنے جگہ جگہ جو دربار بنے ہوئے ہیں، اگر یہ سارے اولیاء کرام ہوتے اس ملک میں شرک کا نام و نشان مٹ نہ جاتا. جو چرسی فیمی بھنگی ننگا شرابی مر گیا اسی کی مزار بنا کھڑی کر دی کہ بھائی فلانا صاحب بن گیا. یہ کس نے تمہیں یہ تعلیم دی ہے؟ کون سی آیت کا مفہوم ہے یہ؟ اللہ کا پاک پیغمبر نوح علیہ الصلوۃ والسلام گھبرایا، پریشان ہوا، بد دعا کر دی. آواز آئی پھر میرے یہاں کیا دیر ہے، میرے یہاں کیا دیر ہے، آپ کشتی بنائیں، اپنے ماننے والوں کو اس میں سوار کریں، ہم ان سب کا ہی بیڑا غرق کر دیں گے جیسے آپ نے حکم دیا، جیسے آپ نے فرمایا عرض کیا ہم نے قبول کر لیا. اللہ کا پاک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، بیڑی تیار کر رہے ہیں، مذاق ہو رہا ہے، واہ 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 واہ، پانی پینے کے لیے نہیں ہے، یہاں کشتی بن رہی ہے، ہوا پہ اڑا کرے گی، دھوپ میں چلا کرے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. آج بھی جہاں توحید کا مرکز ہو، جہاں اللہ کے نام کی اور اس کے صفات کا ذکر اذکار ہوتا ہو، ایسی مسجد ہو، پاس سے گزرتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو یہ اشارہ کرتے ہیں یوں، یہ جگہ ہے وہ جہاں ہر وقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے. اور مرد مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام کا. کشتی بنا کر تیار کر دی. ساری قوم میں کیا بدماشی پھیلی، پخانہ کر کر کے اس کشتی کو کنارے تک بھر دیا، لبریز کر دیا. عورتیں آئی، مرد آئے، بوڑھے آئے، جوان آئے، بچے آئے، ایک ہی کام پہ کھڑے ہو گئے. اللہ کے پیغمبر نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی الہ العالمین تیرے حکم سے میں نے یہ کشتی بنائی، تیرے امر سے بنائی، یہ تو انہوں نے پخانہ کر کر کے بھر دی. فرمایا میرے پیغمبر گھبراتا کیوں ہے؟ مجھے اپنی کبریائی کی قسم انہی کا پخانہ انہی کو نہ پلاؤں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ ان کے پیٹ کا گند ان کے منہ میں پہنچاؤں گا، ذرا دیکھ تو صحیح. ساری قوم میں خارش کی بیماری آ گئی. آگے سے پیچھے سے بڑے جوان مرد اور ہر وقت کھجاتے پھرتے ہیں، بڑے تنگ ہیں، کھجا کھجا کر تنگ ہو گئے. وہ ایک بڈھا بڑا عمر رسیدہ اور کام بدماشی کے تو تکڑے تکڑے نوجوان کیا کرتے ہیں، شرک کی بیماری میں نمبر بوڑھے لے جایا کرتے ہیں. اولاد کو بھی کہا کرتے ہیں باپ دادے کا دین نہیں چھوڑنا، ہمارے بڑے یوں کرتے آئے ہیں دیکھنا، باپ بھی مولوی ٹکریں گے، یوں نہ کر لینا، ان کی نہ ماننا. ایک پرانا پاپی گرو گنٹال پرانا بوڑھا جو پخانا، دیکھو بھر گئی کشتی پھر بھی باز نہیں آئے. وہ جو آیا کشتی پہ بیٹھ کے کنارے پہ پخانا کرنے لگا، کھجلی جو اٹھی آگے پیچھے یہ کھجانے بھی لگا اور پخانا بھی کرنے لگا، دڑام سے کشتی میں گر گیا، سارا آگے پیچھے سے سن گیا پخانے میں گند میں. جہاں جہاں پخانا گند لگا تھا نا وہیں سے خارش ختم ہو گئی. بڑے میاں نے تو وہی کھڑے ہو کے اعلان کر دیا ساری قوم آ جاؤ، خارش کی بیماری کی دوا مل گئی، سارے آ جاؤ. اس نے کہا حضرت صاحب کیا دوا ملی بیماری کی؟ انہوں نے کہا یہ جو کشتی بھری پڑی ہے نا یہ ساری کستوری ہے، یہ ساری خارش کی بیماری ہے، ملو جس کو خارش ہو. آئی قوم مرد عورت چھوٹے بڑے بچے جوان اٹھا اٹھا کر منہ پہ آگے پیچھے مل رہے ہیں. اتنی قوم آئی کہ سارا ختم ہو گیا، بقایا کشتی کو دھو دھو کر پینے لگے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ لے تیری کشتی کو ہم نے انہی سے صاف کرا دیا کہ نہیں؟ اونچی ہے، ہم بے نیاز ہیں، چاند سورج ستاروں کے مالک ہم ہیں، جو چاہے کریں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں. اللہ کا پیغمبر نوح علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی اپنے کام سے باز نہیں آتا.
پھر اللہ کی توحید کی تعلیم دیتا ہے. اللہ پاک کسے ڈراتا ہے؟ اس کی بے نیازی سے ڈراتا ہے. آؤ اس کے دروازے پہ آؤ، اس کو مشکل کشا مانو، اس کو حاجت روا مانو، بگڑی بنانے والا اسی کو مانو، اجڑوں کو بسانے والا وہی ہے، بچھڑوں کو ملانے والا وہی ہے، بادشاہوں کو اٹھا کر تختہ دار پہ لٹکا دینے والا وہی ہے، فقیروں کو اٹھا کر تختہ شہنشاہی پہ بٹھا دینے والا وہی ہے. فرمایا کون ہے میرے مقابلے میں، میری بے نیازی کے مقابلے میں آنے والا؟ تیار ہو جاؤ، خدا کا عذاب آئے گا، طوفان آئے گا. حضرت نوح علیہ السلام یہ جیسے مائی دائی روٹی پکانے والی بیٹھی ہوتی ہیں، تندور پہ روٹی لگوانے گئے تو بڑھیا بھی کہنے لگی بیٹا نوح تیرا چہرہ بڑا سونا ہے، تیری شکل بڑی سونی ہے، تیری صورت بڑی اچھی ہے، تیرا قد و قامت سارے جہان سے نرالا ہے، تیری چال ڈال نرالی ہے، شرافت والی ہے، حیا اور غیرت والی ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے. نبی کو کہتی ہے جھوٹ بولتا ہے. نوح علیہ السلام نے فرمایا مائی میں نے کیا جھوٹ بول دیا؟ کہنے لگی تجھے کتنے دن ہو گئے شور کرتے کرتے طوفان آئے گا طوفان آئے گا، اب تک تو آیا نہیں. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا مائی اکڑ نہ کر، وہ اس پہ قادر ہے کہ اس آگ والے تندور میں سے ہی پانی ابال دے. فرمایا وفارت النور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين الا من سبق. اللہ پاک نے حکم دیا میرے پیغمبر اب آپ چلیں، اس تندور میں سے پانی ابلا اور پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا، سیلاب کی صورت بن گئی، دنیا غرق ہونے لگی. وہی تجری بہم فی موج کالجبال. اللہ کے پاک پیغمبر نوح علیہ السلام نے دیکھا میرا بیٹا غوطی کھا رہا ہے، اباد دیر کم مانا ارکم مانا، آ جا میری ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ کلمہ پڑھنے والا بن جا، اللہ کی توحید کو اقرار کر لے، اللہ کی توحید کو مان لے، اس کے ایک ہونے کو مان لے. قل هو اللہ احد. ختم شریف میں تو قل هو اللہ کو 3 دفعہ پڑھتا ہے، لیکن مانتا ایک دفعہ بھی نہیں، مانتا ایک دفعہ بھی نہیں. جناب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو آواز لگاتے ہیں، اور یہ قرآن نے یہ بات کیوں دہرائی، باپ بیٹے کی بات کیوں نقل فرمائی؟ کبھی آپ نے غور نہیں کیا؟ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ایک سہارا لگا ہوا ہے، میں نماز نہیں پڑھوں گا تو کیا ہے، میں تو فلانے اتنے بڑے بزرگ کا مرید ہوں، میں تو فلانے ولی کا بیٹا ہوں، میں تو فلانے عالم مولوی صاحب کا بیٹا ہوں، میں تو فلانے غوث کا بیٹا ہوں، میں فلانے کی نسل میں سے ہوں، میں فلاں کے ماننے والا ہوں. قرآن کہتا ہے تو کون ہوتا ہے؟ یا پیغمبر کا بیٹا ڈوب رہا ہے. فرمایا ارکم مانا، آ جا میری ساتھ کشتی میں سوار ہو جا. ارکم مانا ولا تکن مع الکافرین. کافروں کے ساتھ نہ جا، منکروں کے ساتھ نہ جا، شرک کرنے والوں کے ساتھ نہ جا. اب بھی اتنا تو فرق ہے نا. میں اگر یہ کہہ دوں کہ الحمد شریف پڑھ کر یوں پھونک مارو، الحمد شریف پڑھ کر پانی پہ دم کر کے فلانے بیمار کو پلاؤ تو ٹھیک ہو جائے گا، یقین نہیں آئے گا. اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ فلاں بیمار ہو اس کو فلانے قبر کی چکر دبا لاؤ تو بالکل تسلی ہو جائے گی. پہلے سے رگوں میں جو بیٹھا ہوا ہے شرک کی لعنت. کسی کو آپ یوں کہنے تو نے چوری کی ہے، وہ کہتا نہیں، کہ مسجد میں آ کر قسم اٹھانے کا چلو. اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ فلانی خانقاہ پہ چل کر
मां कब्र को हाथ लगा करके कहो मैंने चोरी नहीं की, कहता मैं ऐसा नहीं करता, यूं नहीं करूंगा। कब्र पे यकीन है, अल्लाह के कुरान पे, अल्लाह के दरबार पे, मस्जिद पे यकीन नहीं। अल्लाह का नबी आवाज लगा रहा है, आजा मेरी साथ कश्ती में सवार हो जा, अल्लाह के तौहीद का मानने वाला बन जा। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कहता क़ाल सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा। अब्बा जान मैं इन पहाड़ों पे चढ़ जाऊंगा, ये थोड़े ऊंचे पहाड़ हैं, उसे नाज है, मैं नबी की पुष्ट से पैदा हुआ, नबी के घर में पला, पैगंबर की घरवाली की छातियों का मैंने दूध पिया, मैं नबी के घर में पलने वाला, मेरा क्या कर सकता है कोई, मेरा क्या बिगाड़ सकता है कोई। इसलिए कहता मैं पहाड़ों पे चढ़ जाऊंगा। अल्लाह का नबी ऐलान करता क़ाल ला आसिमल यौम, क़ाल ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह इल्ला मर रहीम। आज बेटा पानी नहीं बचा सकेगा, पहाड़ नहीं बचा सकेंगे, दरख्त नहीं बचा सकेंगे, कोई ताकत नहीं बचा सकेगी, इल्ला मर रहीम, मगर बचेगा वो जिसको अल्लाह की रहमत की चादर में जगह मिल गई, अल्लाह की करीमी का सदका जिसको मिल गया, अल्लाह की रहीमी का सदका जिसको मिल गया, उस मालिक की जात ने जिसको बचा लिया, उस परवरदिगार ने जिसको बचा लिया, वही बचेगा और कोई नहीं बच सकता। फरमाया वहाल बैनहुमुल मौजु फकान मिनल मुग़रक़ीन। कोई नहीं बच सकेगा आज अल्लाह के अज़ाब से। पूरी कौम का तख्ता हो गया, पूरी कौम डूब के मर गई, गर्क हो गई, बड़ी बड़ी ताकत वाले लोग, बड़े बड़े हुनरमंद लोग डूब के मर गए। वक़ीला या अर्ज़ उबलई माअकी व या समाउ अक़ली वग़ीज़ल माउ व क़ुज़ियल अम्र वस्तवत अलल जूदी वक़ील बुदल लिल क़ौमि ज़ालिमीन। जूदी पहाड़ पे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जा पहुंची। सामने देखा बेटा गोते खा रहा है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, पानी में गर्क हो रहा है। पिदरी शफकत जोश में आई, बाप की रहम की निगाह पड़ी, मादर बाप की शफकत वाली निगाह उठी, दिल में दर्द हुआ, मेरा बेटा डूब रहा है, मेरा बच्चा गर्क हो रहा है। उस मालिक का दरवाजा खटखटा दिया। फरमाया वनादा नूह रब्बहू फक़ाल रब्बी इन्न इब्नी मिन अहली। या मौला, या मौला ये मेरा बेटा डूब रहा है, मौला मेरा बच्चा डूब रहा है, इलाही ये मेरा बच्चा गर्क हो रहा है, मेरा है। व इन्न वादकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। तेरा वादा सच्चा है, तेरा वादा था कि मैं तेरों को बचा लूंगा, ये मेरा बेटा डूब रहा है, ये मेरा बच्चा गर्क हो रहा है। 950 बरस जिसने अल्लाह की तौहीद के लिए मार खाई, पत्थर खाए, सारा दिन इतनी मार पड़ती है कि पत्थरों में छुप जाता है, अगले दिन फिर आकर पत्थर खाता है, रात को सर सजदे में रख के सारी सारी रात अल्लाह का पैगंबर रोता है। एक इतनी सी इल्तिजा कर दी, इतनी सी बात अल्लाह की हुजूर में अर्ज कर दी, मौला मेरा बेटा डूब रहा है, मेरा बच्चा गर्क हो रहा है। अब हमारे उसूल और तरीके के लिहाज से तो होना चाहिए था, चलो मियाँ हमें मालूम है, हम देख रहे हैं 950 साल तूने
میرے لیے مار کھائی ہے، اگر ایک بات تو نے میرے سامنے رکھی دی چلو ہم مان جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں۔ فرمایا قال یا نوح انہ لیس من آلک، میرے نبی، میرے پیغمبر، میرے رسول، میرا پیغام پہنچانے والے، میرے لیے مار کھانے والے، رات دن میرے لیے دکھ اٹھانے والے، میری ذات کے لیے ہڈیاں توڑوانے والے، میری ذات کے لیے اپنا جسم زخمی کرانے والے، میرے لیے اپنی بوٹیاں اڑوانے والے، میرے لیے اپنی جان کا قیمہ بنوانے والے، میں کہتا ہوں انہ لیس من اہلک، تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ تیرا نہیں ہے۔ الہی میری بیوی نے جنا، میرے گھر میں پیدا ہوا، میرے نطفے سے پیدا ہوا، میری پشت سے پیدا ہوا، میری بیوی نے دودھ پلایا، میرے گھر میں پلا، میں پیغمبر کی جھولی میں کھیلتا رہا، میں پیغمبر کی جھولی میں کھیلتا رہا، میرے مونڈے پہ کھیلتا رہا، میں اس کے ماتھے پہ بوسے دیتا رہا، بیٹا کہہ کر بلاتا رہا، وہ مجھے ابا کہہ کر بلاتا رہا، میرا نہیں؟ فرمایا نہیں، تیرا نہیں۔ یا اللہ میرا کیوں نہیں؟ فرمایا انہ عمل غیر صالح، میرے نبی، میرے نور، تیرے عمل اور ہے، اس کے عمل اور ہے، اس کا کردار اور ہے، تیرا کردار اور ہے، انہ عمل غیر صالح، میں خدا اس سے اتنا ناراض ہوں، اتنا ناراض ہوں، اتنا غضب میں ہوں، اتنا قہر میں ہوں، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اگر دوبارہ، میں بھی مانتا ہوں تیرے گھر میں پیدا ہوا، تیرے نطفے سے پیدا ہوا، تیری پشت سے پیدا ہوا، تیری گھر والی کا دودھ پیتا رہا، تیری جو جھولی میں گود میں کھیلتا رہا، تیرے کندھے پہ چڑھ کے کھیلتا رہا، میں مانتا ہوں، لیکن میں آج اس سے اتنا ناراض ہوں، ایک دفعہ تو آپ نے نام لے دیا، اگر دوبارہ توجہ کرو، توجہ کرو، قرآن ہے، جٹ نہیں، گپ نہیں، کوئی بکواس نہیں، کسی آدمی کا کلام نہیں، کسی فرقے کا کلام نہیں، کسی جماعت کا کلام نہیں۔ اب آ جاتی ہے میرے نوح علیہ السلام، اگر دوبارہ تم نے اس مشرک کا نام لیا، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، یہاں کھڑا کر کے تیرے سر کے اوپر سے تاج نبوت اتار لوں گا، نبیوں کی فہرست سے تیرا نام کاٹ دوں گا، رسولوں میں سے خارج کر دوں گا تجھے۔ ذہن میں رکھو بات، کس کو آواز آ رہی ہے؟ جس نے 950 سال مار کھائی، ہڈیاں توڑوائی، قیمہ بنوایا، رات دن مار کھائی، منہ پہ تھوک دیا کرتے تھے، کپڑا منہ پہ ڈالتے تھے، نبی کی شکل نہ دیکھو، نبی کا چہرہ نہ دیکھو، نبی کے منہ پر نگاہ نہ ڈالو، اور آج ایک بیٹے کا سوال کر دیا تو اللہ کے دربار سے آواز آ رہی ہے، دوبارہ نام لیا نا تاج نبوت اتار لوں گا۔ پیغمبر اللہ کے قہر کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے، نبی اور رسول اللہ کے عذاب کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ فوراً اللہ کا پاک پیغمبر کانپ اٹھا، لرز اٹھا اور فرمایا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، میرے اللہ، میرے رب، میرے مولا، میں آج کے بعد کبھی نام تک نہیں لوں گا۔ سر سجدے میں رکھ دیا، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تیرے رحم کی چادر میں اگر مجھے جگہ نہ ملی تو میں ہو جاؤں گا خسارے والوں میں سے۔
ترجمہ پڑھا کرو، تفسیر پڑھا کرو، مسلمانوں خدا کے قہر سے ڈرو، قرآن پڑھا کرو۔ عورتوں کو توفیق نہ رہی قرآن کی تلاوت کی، مردوں کو توفیق نہ رہی قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمہ پڑھنے کی۔ رسالوں کے لیے تیار ہیں، اخبار پڑھنے کے لیے تیار ہیں، ریڈیو سننے کے لیے تیار ہیں، ٹی وی پہ سارا گھر بیٹھ کر کے تشریف فرما ہو کر ساری رات کا بیڑا غرق کرنے کو تیار ہے، ایک رکوع قرآن مجید کی تلاوت کی صبح کو توفیق نہیں۔ نبی تو اتنا خدا کے قریب ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، لیکن اللہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ وہ سننے پہ آئے تو ایک ننگ دڑنگ فقیر کی سنتا ہے، لیکن نہ سننے پہ آئے تو نبی کو ڈانٹ پلا دے، خبردار اگر دوبارہ تم نے نام لیا۔ اللہ کے پیغمبر نے عاجزی کی، رویا ہے اللہ کے دربار میں، انکساری کی ہے، سر جھکایا ہے، پھر بھی یہ نہیں کہا کہ ایک بچے کا سوال کر دیا تو غصے میں آ گئے، ہم نے بھی تو آپ کے لیے 950 سال تک مار کھائی ہے، کچھ تو خیال کرو۔ نہیں، کلام پاک دیکھو، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے اپنی رحمت کی چادر میں مجھے جگہ نہ دی، میں مارا جاؤں گا، میں ٹوٹے والوں میں سے ہو جاؤں گا، میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ مولا تیرے دربار میں جگہ چاہیے، تیرے رحم کی چادر میں جگہ چاہیے، تیری ستاری چاہیے، تیری کریمی چاہیے۔ مولا تیرے بغیر میں سانس نہیں لے سکتا، تیرے رحم کے بغیر میں قدم نہیں اٹھا سکتا، میں کھا نہیں سکتا، میں پی نہیں سکتا۔ بڑے بڑے واقعات مفسرین نے لکھے ہیں۔ ایک کتا نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرا، گندا تھا، خارش لگی ہوئی تھی۔ نوح علیہ السلام کے دل میں آیا کہ کتا ہے، خارش لگی ہوئی ہے، فرما دیا پڑے جا۔ مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے کتے کو اب زبان دی، وہ کہنے لگا نوح علیہ السلام ذرا خیال کر، یہ تیرے اختیار میں تھا کہ تو نبی بن گیا، یہ میرے اختیار میں تھا کہ میں کتا بن جاؤں۔ تو اپنی مرضی سے نبی بنا ہے، میں اپنی مرضی سے کتا بنا اور پھر بیمار میں آپ بناؤں۔ تو نے نقش پہ اعتراض نہیں کیا، نقاش پہ اعتراض کر دیا، میرے پیدا کرنے والے اس پہ تو نے اعتراض کر دیا۔ نوح علیہ السلام کا اصلی نام مفسرین نے عبد الغفار لکھا ہے۔ اتنی بات کتے کی زبان سے سن کر اللہ کا پیغمبر رات دن اتنا رویا، اتنا رویا، نام ہی رونے والا بن گیا۔ نوحا یا نوح، نوحن کو معنی رونے کے، رونے والا نبی نام بن گیا۔ ہزاروں آیتیں قرآن مجید کی ہمارے سامنے ہے، ہمیں کبھی رونا نہیں آئے گا، اللہ کے احکام کے سامنے کبھی رونا نہیں آئے گا۔ ان پیغمبروں نے ساری زندگی کھپا دی اللہ کی توحید کے لیے، مار کھاتے 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 آخر دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، دعا کرو اللہ ہمیں بھی مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ پڑھتے پڑھتے جان نکلے، جب روح پرواز کرے اس دنیا سے کوچ ہو تو توحید کا اعلان کرتے ہوئے چلے جائیں، نبی کی رسالت کا اقرار کرتے چلے جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا دم کلمہ پڑھتے ہوئے نکلا وہ اپنی قبر سے بھی کلمہ پڑھتا ہوا اٹھے گا، وہ حشر کے میدان میں بھی کلمہ پڑھتا ہوا چاروں طرف چکر لگائے گا۔ اللہ ہم سب کو شرک کی لعنت سے بچائے۔ پہلے بھی طوفان نوح کی کیسٹ موجود ہے، آج تازہ بھی مل جائے گی انشاءاللہ۔ اولاد کا ذہن بناؤ، اسی لیے ہم نے اس قسم کی کیسٹیں تیار کرائی، نظر و نیاز انبیاء علیہ السلام کے واقعات پر، اسماعیل ذبیح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کہ عورتوں کا ذہن بنے، تیرے گھر سے توحید کی فضا اٹھے، شرک کی بیماری نہ پھیلے، یہ کوشش ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اسی ایمان پر، اسی اقدام پر ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔